बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया अल्लाह से मदद मांगना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि वलियों के पास ना जाओ, क्या देते हैं, किस लिए जाते हो। और कुछ लोग कहते हैं जो भी वलियों के पास जाना बैस सआदत है और औलिया अल्लाह से कुर्ब इलाही मिलता है। तो चलिए इस मसले की वजाहत उलमा से जानते हैं कि औलिया अल्लाह के पास जाना या उनसे कोई मदद मांगना कैसा है। इस वीडियो को इस्लाह के लिए मुकम्मल समाअत कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल समाअत करने ताकि इस मसले की वजाहत हो जाए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है। बस छोड़ दो अपने मौलवी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं ना, नहीं या रसूल अल्लाह मदद होना चाहिए, इनके फलाने मुहाजिर मक्की ने लिख दिया तो फलाने लिख दिया। वो हमारे अकाबिर ने लिखा है। मुश्किल कुशा उस माने में नहीं लिखा मुश्किल कुशा कि अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हैं। मुश्किल कुशा उसको भी कह दिया जाता है बाज़ दफ़ा कि वो आपकी कोई मुश्किल बैठ के हल कर दे। और उस लफ्ज़ को पकड़ के बैठ के कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर नबी मक्की ने भी मुश्किल कुशा लिखा है। वो भाई वो इस माना में नहीं लिखा। अगर इस माना में लिखते काफिर हो जाते और हम उनको अपने बुजुर्गों की फहरिस्त से निकाल देते। जो मुशरिक है वो थोड़ी बुजुर्ग होता है। लेकिन जो शरीयत की बात है, जो कुरान कह रहा है, वो उसको देखो कि अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शरीक मत करो। इस पे तो दो राय है नहीं। इसमें तो अल्लाह ने पैगंबरों के वालदैन को नहीं माफ किया। भाई हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मदद किससे मांगनी है? आप बरेलवी बन के रहो, हमें कोई इश्काल नहीं। आपको मैं बरेलवी हूं, कुछ नहीं होता बरेलवी कहने से। आपको मैं देवबंदी हूं, कुछ नहीं होता। आपको मैं अहले हदीस हूं, कुछ नहीं होता इससे। अल्लाह जो कह रहे हैं ये दो चार काम करो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, को जर्रा बराबर भी शरीक नहीं करना। बस इख्तियारात सिर्फ किसके हैं? अल्लाह के। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ए लोगों में नबी भी दाखिल है या नहीं है? सब दाखिल है इसमें। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो, कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के इरादे के बगैर। अंबिया भी इसमें दाखिल है। अंबिया तो और ज्यादा तवाज़ो के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह की है कि अगर आप भी सीधे रास्ते से हटे तो आपको अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि नबी कभी भी सीधे रास्ते से नहीं हटते। ये बताने के लिए कि ये भी मेरे अहकाम के मुकल्लफ हैं, तुम भी मेरे अहकाम के मुकल्लफ हो। ये भी है, ये भी मेरे बंदे। अपने कबूर में जिंदा होते तो आकर सलाम पेश किया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके रब कहते हैं वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर ये गुनाह करके आपके पास आ जाएं फस्तग़फ़िरुल्लाह, और माफ़ी मांगें अल्लाह से, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और आप भी फिर अल्लाह से हमारे लिए माफ़ी मांगें तो अल्लाह माफ़ करता है। मैं आपके पास अपने गुनाहों का बोझ लेकर आया हूँ और आपको सिफारशी बनाता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। है वो बाबरकत ज़ात जो ज़मीन के अंदर गए तो ज़मीन का अंदर भी पाक हो गया और ऊपर भी पाक हो गया, अंदर भी खुशबूदार और बाहर भी खुशबूदार। ये इधर है शेर, नफ्सल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। मेरी जान उस कब्र पे कुर्बान जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। आपके साथ आपकी सखावत भी है, आपकी दरिया दिली भी है, आपकी फयाजी भी है। ये दो शेर। अगले दो, अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अलस सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दम। आप ही वो शफ़ी मुज़न्निबीन हैं कि पुल सरात पार होगा आपकी सिफारिश और शफ़ात से, अमलों से नहीं, आपकी शफ़ात से पुल सरात पार होगा। वो साहिबा कला अंसाहुमा अबदा, और मैं आपके दोनों साथी अबू बकर उमर को भी कभी नहीं भूल सकता। मिन्नी सलाम अलैकुम मा जरल कलम। क्या शेर कह गया और क्या बात कर गया। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक जब तक कलम चलते रहें मेरा सलाम आप तीनों को पहुँचता रहे। का मेरा सलाम पहुँचे आप तीनों को जब तक कलम चलता रहे। और फिर वो रोता हुआ बाहर निकल गया। अलामत भी इसको एकदम नींद आ गई, बैठ तो ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। कहा तभी जाओ इस बद्दू को खुशखबरी दे दो कि तेरी फरियादें पहुँची और तेरी बख्शिश होगी। हमारे नबी के मोजिज़ात में एक मोजिज़ा है कि आपकी कब्र
موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔ صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا۔ میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور طلب کیا جائے، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، مستقل بالذات ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جتنا دے، جس سے چاہے روک دے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس شخص سے مراد چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، چاہے اولیاء عظام ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، پھر آگے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پورے کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتی ہے، پھر ایک شخص دوسرے کی کوئی طلب مدد کر سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کی دیے بغیر، اللہ کی مدد کیے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کو قائم کرنے کا ہرگز محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک چیز دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قائم فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے سے چیز عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء عظام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کثیر احادیث، صحیح احادیث کریمہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کبھی پانی کی کمی کی درخواست کی ہے، کبھی بھوک کی درخواست کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظے کی کمی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا، میں اتار نہیں سکتا ہوں۔ سرکار ان کے باغ میں گئے، ان کی کھجوروں کو زیادہ کر کے ان کے تمام قرضے اتروا دیے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ کثیر احادیث اس پر گواہ ہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا تو ہم نبی سے مانگ لیں؟ ان کا عقیدہ یقیناً یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے ہیں، اور آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی زبان پر کسی دعا کو جاری کرنا ہی اصل میں اس کی مقبولیت کی دلیل اور علامت بن جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام آتے رہے اور آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے رہے۔ کہیں ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تم طلب کر سکتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو دعا کروانے کے لیے؟ کیا تم دعا نہیں کر سکتے ہو؟ میری اور تمہاری دعا میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست طلب دراز کر دیا تو ثابت فرما دیا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اجابت میں جلدی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ویسے تو حاضر کا صیغہ ہے جاؤ کا، اے حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو یا جو شخص بھی اپنی جان پر ظلم کرے اسے بارگاہ رسالت میں آ کر استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت الہی بھی یہی ہے کہ استغفار اللہ سے ہی ہوگا، کوئی نبی کریم کی بارگاہ میں تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر جب وہ استغفار کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب مغفرت بھی ان کو سہارا دینے کا ایک سہارا دے گی اور وسیلہ و ذریعہ بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رحمت نازل ہوں گی اور وہ بات صرف ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے، اس کے ہاں دو خدا ہو جائیں گے، ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے، اور ایک صبر اور والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نہ پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ دلواتا ہے، خود نہیں دیتا۔ ابھی زکوٰۃ اللہ، خدا کا شکر ہے کہ خدا زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ تو حساب سے دیتے، ہمیں تو بے حساب چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مولا بے حساب بخش دے، اور زکوٰۃ تو حساب سے ہے 2.5%، تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا۔ تو اللہ عبادت کرواتا ہے، کرتا نہیں۔ جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا۔ ہم سے بولا حج کرو، خود کرتا کیا؟ ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے؟ بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو، خود پڑھتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو، خود پیتا ہے؟ صفا مروہ سے دوڑتا ہے؟ نہیں۔ وقوف عرفہ کرو، خود کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ معبود ہے، عابد نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، وہ کسی کی نہیں کرے گا۔ صحیح، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو وہ حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے، نہیں کرے گا، سمد ہے، نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے، نہیں کرتا خود۔ تسلیم، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں مربوب ہوں تو رب ہے، میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں پراپرٹی ہوں تو مالک ہے۔ تو کام حکم دیتا ہے، ہم بجا لاتے ہیں۔ تو کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ حج کروایا، ہم نے کیا۔ نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھا۔ زکوٰۃ دلوایا، ہم نے دیا۔ روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا، مگر خود ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے۔ اٹھ جاؤ، ہم جاگ گئے۔ نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے، تیرے کو نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی۔ ہم سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ آپ بے نیاز ہیں اس لیے، آپ صمد ہیں اس لیے۔ الہ العالمین تو صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ہم سے کام کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔ کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو، خود بھی کرتا ہو۔ کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ نماز تو پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے، کرتا نہیں، زکوٰۃ دلواتا ہے، دیتا نہیں، مگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم سے کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہو۔ تو قرآن نے کہا ایک کام ہے، نبی پہ درود بھیجنا، نبی پہ درود بھیجنا، یہ میں بھیجواتا بھی ہوں۔ نبی پہ درود بھیجنا یہ ایک ایسا کام ہے جو میں بھیجواتا بھی ہوں اور بھیجتا بھی ہوں۔ تجھ سے کہتا ہوں بھیجو، خود بھی کہتا ہوں۔ میں نے پہلے اپنا ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ لیکن ایک بات سوچنے کی یہاں ہے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ ان اللہ، بات جب اللہ کی ہے، ملائکہ کی ہے، تو یصلون علی النبی ہے صرف۔ لیکن جب بات مومن کی آئی
तो कहा जा रहा है सल्लू अलैहि है, इसी पर ख़त्म नहीं वसल्लिमू भी है। यानी अल्लाह और फरिश्ते तो दरूद भेजते हैं, मगर ए मोमिनो जब तुम भेजो तो दरूद के साथ सलाम भी हो, दरूद में सलामती भी हो। मालूम हुआ कि ये लोग ही हैं जो उल्टा सीधा दरूद भेज सकते हैं, इसीलिए वसल्लिमू से उसकी ताकीद हो रही है। और वसल्लिमू भी ऐसा वैसा ना हो, तस्लीमा हो, सलाम ऐसा हो जो भेजने का हक है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा? सुन, नमाज में पढ़वाता हूँ, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता हूँ, रखता नहीं, हज करवाता हूँ, करता नहीं, ज़कात दिलवाता हूँ, देता नहीं, मगर दरूद भेजवाता हूँ तो भेजता भी हूँ। जानते हो क्यों? मैंने कहा फरमा, बता दे। का सुन, नमाज का ताल्लुक इबादत से है, रोज़े का ताल्लुक इबादत से है, हज का ताल्लुक इबादत से है, ज़कात का ताल्लुक इबादत से, और मैं माबूद हूँ, काहे को इबादत करूँ? इसलिए जितनी इबादत करवाऊंगा मैं काहे को करूं? तू आबिद है, तू इबादत कर, तू जाहिद है, तू इबादत कर, तू साजिद है, तू इबादत कर, तू बंदा है, तू इबादत कर, मैं तो माबूद हूँ। लेकिन सुन, ये सब चीज़ों का ताल्लुक तो इबादत से, इसलिए मैं नहीं करता, करवाता हूँ, मगर दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, और मोहब्बत करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने उलमाए किराम के अपना अपना मौक़िफ़ सुना है, समाअत किया है कि उलमाए किराम इस मसले के बारे में क्या फरमाते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह की इस्लाही वीडियोस आपको देखने भी चाहिए, लाजमी देखनी चाहिए, ताकि आपकी इस्लाह होती रहे। और हम अपनी इस्लाह के लिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, और चैनल को जनाबी वाला शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपकी इस्लाह भी हो जाए और आपके शेयर से लोगों की इस्लाह भी होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।